الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم تاریخ میں بہت پیچھے جائیں گے۔ 556 عیسوی مکہ کے مبارک شہر میں ایک عورت کی پیدائش ہوئی جن کا نام تھا خدیجہ، اور آج ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں 1500 سے زائد سال گزرنے کے بعد؟ ان کے متعلق کچھ خاص ہے۔ در حقیقت ایک سے زائد خصوصیات ہیں جن کے متعلق ضروری ہے کہ ہر مرد عورت غور کرے اور دیکھے کہ کن خصوصیات نے انہیں قوم کا معمار بنایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ عورت ہو کے دکھتی کیسی تھی، کتنی دراز قد، رنگت، ان کے بال کیسے دکھتے تھے، لیکن ہم سب کو یہ معلوم ہے اور تمام کتابیں آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ کاروباری خاتون تھی، وہ عزت والی خاتون تھی، وہ عورت تھی قابل اعتماد، بہترین سہارا اور کردار والی۔ ان کی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے ہی۔ ان کی پہلے شادی ہوئی تھی، ان کے بچے تھے، لیکن وہ بیوہ تھی۔ بہت سے مرد ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، شریف، امیر، کاروباری خاتون، اعلیٰ نسب، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم جب وہ ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مشہور کہانی ہے جب انہوں نے آپ کو اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور جب آپ واپس آئے اور کاروبار کے سلسلے میں آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو جانا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں، صرف ایک وجہ سے۔ گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی بے انتہا وجوہات ہیں، لیکن ان کے لیے اس وقت محمد ایک شریف مرد تھے، ایک سچے مرد تھے، اور وہ امیر نہیں تھے۔ پھر ایک اور رکاوٹ کہ حضرت خدیجہ آپ سے بڑی تھیں، لیکن حضرت خدیجہ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صرف ایک مسئلہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا کہ حضرت خدیجہ امیر تھیں، تو وہ ان سے کیوں شادی کرنا چاہیں گی؟ وہ یوں کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ پیغام رساں نے کہا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اگر ہم آپ کی شادی ایسی شخصیت سے کروا دیں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پیسے سے؟ آپ نے جواب دیا، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ اور پھر انہوں نے آپ کو حضرت خدیجہ کا بتایا، اور ان کی شادی ہو گئی۔ آپ 25 برس کے تھے، حضرت خدیجہ 40 برس کی تھی۔ اور میں ہمیشہ اس سے پوچھتی ہوں، ہم میں سے ہر کوئی آج سے 50، 100، 200 سال بعد ہمیں لوگ کس طرح یاد رکھیں گے؟ اگر ہمیں یاد رکھیں، اس روایت کو سنیں جو ایک سے زائد صحابی نے بیان کی ہے حضرت خدیجہ کے متعلق۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ ان کے دور میں 2 بہترین خواتین تھیں۔ سیدنا مریم بہترین خاتون تھی اپنے دور کی، اور سیدنا خدیجہ بہترین تھی اپنے وقت میں، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو اور مجھے بنا سکتی ہے بہترین انسان، مرد ہو یا عورت، اپنے وقت کا، نہ کہ آج سے ہزاروں سال بعد۔ اور سب سے اہم کہ جنت میں کچھ ایسی خصوصیات ضرور ہوں گی جو مجھے اتنا بہترین بنا دیں۔ اب نہ صرف یہ کہ وہ بہترین عورت اور بہترین انسان ہیں جنت کی، لیکن ان کے بارے میں ایسی انفرادیت ہے جو کسی دوسرے انسان میں نہیں، ماں سوائے انبیاء کے۔ امام البخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تھے اور سیدنا جبریل ان کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ سیدنا خدیجہ آنے والی ہیں اور وہ آپ کو کھانا اور مشروب دیں گی، اور جب وہ لے کر آئے انہیں یہ بتائیں کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور میں ان کو سلام بھیجتا ہوں، اور انہیں خوشخبری دیں جنت میں گھر کی، اور انہیں کوئی درد نہیں ہوگا اس میں، اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے انہیں ہاتھ سلامتی بھیجی؟ وہ کیا خصوصیات ہیں کہ وہ اپنے وقت کی بہترین خاتون تھیں، جنت کی بہترین خاتون؟ اللہ نے انہیں سلامتی بھیجی، سیدنا جبریل نے انہیں سلامتی بھیجی،
آئیں چند نکات دیتے ہیں، اور پہلا نقطہ مشہور کہانی ہے، آئیں اسے غور سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنے گھر پر ہیں، آپ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کچھ ہے جو آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے۔ اس پر بیوی کا رد عمل، یا پھر اس کے برعکس آپ کی بیوی آئے اور کچھ ہو جو اس کو انتہائی پریشان کیے ہو۔ آئیں حضرت خدیجہ کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل تھا۔ بس آپ اپنے ہار سے آتے ہیں، جیسا کہ مشہور کہانی میں ہے، جہاں حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو، آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، وہ کہتے ہیں پڑھو، میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھو، میں نہیں پڑھ سکتا، اور بالآخر وہ انہیں بتاتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ بس وہ گھر آئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آپ ان کی کیفیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ڈر، بے اعتباری۔ وہ ان کے پاس واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے، اور وہ کانپ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ پھر انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ اب یاد رکھیں، سالوں تک کوئی پیغمبر نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ یہ کچھ ایسا نہیں تھا جو ہر روز ہو۔ ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ ہے وہ جو انہیں منفرد بناتا ہے۔ جب آپ نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میں اپنے بارے میں بہت پریشان ہوں، انہوں نے کہا پریشان نہ ہوں، آپ کو مبارک ہو، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے ان میں کیا ایسا دیکھا کہ آپ نے اسی وقت اس کا اعتراف کیا اور اس لمحے کا استعمال کیا؟ آپ رشتہ داروں اور خاندان کے ساتھ اچھے روابط رکھتے ہیں، قطع نظر آپ ان کا اچھا خیال رکھتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں۔ یہ شوہر اور بیوی کے لیے بہت ضروری ہے، اول۔ دوسرا، جب بھی لوگوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ موجود ہوتے ہیں، خاص طور پر ضرورت مند کے لیے۔ تیسرا، آپ سچ بولتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اس کو سراہا۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مثبت باتوں کو سراہیں، انہیں سہارا دینے کے لیے۔ آپ مہمانوں کے کھلے دل سے تواضع کرتے ہیں، یہ سب وہ حمایت ہے، ان کی انفرادیت قوم کے معمار کے طور پر۔ مثبت اثر لانے کے لیے آپ کو خود مثبت ہونا پڑے گا اور لوگوں سے مثبت کام کروانے ہوں گے۔